یادیں ملاقاتیں آواز دے کے دیکھ لو شاید وہ مل ہی جائے، ورنہ یہ عمر بھر کا سفر رائے گاں تو ہے۔ اس خوبصورت شعر کے خالق بلند پایا شاعر جناب منیر نیازی سے چند ملاقاتوں کا شرف اس خاکسار کو بھی حاصل ہے۔ یہ بھی خوش بختی ہے کہ ان کا ایک انٹرویو کرنے کا موقع بھی مجھے میسر آیا۔ مجھے اپنے اس آبائی شہر نگاراں لاہور میں کئی بار ان کے نیاز حاصل ہوئے، راہ چلتے ہوئے بھی اور خصوصاً ریڈیو پاکستان لاہور میں بھی۔ ان کی زیر صدارت مشاعرہ پڑھنے کا شرف بھی حاصل رہا، مگر ان سے ہم کلامی کی ایک تمنا تھی، خواہش تھی، جو کئی برس تک پوری نہ ہو سکی۔ موسیقی اور موسیقی سے متعلق فنکاروں پر جب اپنی تصنیف صدا آتی ہے مکمل کر رہا تھا، تو اس میں نے 3 شعراء کرام کے فلمی نغمات کا تذکرہ بھی شامل کیا تھا، جن میں پنجابی کے بہت مقبول اور مشہور و معروف شاعر منظور جھلا کے فلمی نغمات پر ایک مفصل مضمون تھا، ساغر صدیقی کے فلمی نغمات پر مشتمل ایک مضمون، اور ایک مضمون جناب منیر نیازی پر بھی تھا، جس کا عنوان تھا منیر نیازی اپنے فلمی نغمات کے آئینے میں۔ یہی مضمون ان سے کچھ قربت، شناسائی، اپنائیت، ہم کلامی اور گفتگو کا سبب بنا تھا۔ خوب یاد پڑتا ہے کہ اسی مضمون کو صحیح طور پر تحقیقی رنگ دینے کے لیے ٹاؤن شپ وقفوں سے 3 مرتبہ ان کے در دولت پر حاضر ہوا۔ ایک شان بے نیازی اور ایک نرگسیت تو بہرحال ان کی شخصیت کا حصہ تھی ہی۔ مشاعروں میں دیگر شعراء کرام کو داد دینے میں بھی وہ نہایت احتیاط اور کفایت شعاری سے کام لیا کرتے تھے۔ خیر، ان باتوں کا تو یہاں موقع محل نہیں ہے، آمدم برسر موضوع۔ میں نے عرض کیا کہ فلمی نغموں کے حوالے سے آپ پر ایک تفصیلی مضمون لکھ رہا ہوں، میری رہنمائی فرمائیے گا۔ میرا یہ موضوع سن کر ان کے چہرے پر ایک اپنائیت اور مائل با گفتگو ہونے کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ اپنے مخصوص ہوشیار پوری لہجے میں کہنے لگے، اچھا تھوڑا اے موضوع ہے، چنگا ہے، اس حوالے نال اج تک کسی نے کوئی مضمون نہیں لکھیا۔ پھر قدرے توقف کے بعد گویا ہوئے، تسی ایداں کرنا جو ہون ریڈیو سٹیشن گئے تے میری ایک نظم ہے، خبریں کنے گائی ہے، مینوں گان والے دا نام نہیں یاد آ رہا۔ نظم سیگی اے بادل، او تے مین لب دیو۔ دوجی اقبال بانو نے میری ایک غزل گائی سی، کوئی حد نہیں ہے کمال کی، کوئی حد نہیں ہے جمال کی، وہ بھی میں نے چاہی دیے۔ میں نے کہا، ضرور جناب، میں ریڈیو آج کل بہت کم جا رہا ہوں، لیکن آپ کے اس کام کے لیے، ان چیزوں کی ریکارڈنگ کے لیے میں انشاءاللہ ضرور اور پہلی ہی فرصت میں جاؤں گا، آپ سے پکا وعدہ رہا۔ سر دست 3 ملاقاتوں میں سے صرف ایک پہلی ملاقات کی کچھ جھلکیاں آپ کی خدمت میں یہاں پیش کروں گا۔ اسی ملاقات میں نے ان کا ایک بڑا نایاب اور یادگار انٹرویو بھی کیا تھا۔ یہ انٹرویو 28 اپریل 2003 پیر کے روز صبح 10:30 بجے ریکارڈ کیا گیا تھا، اور اس کا دورانیہ 28 منٹ اور 30 سیکنڈ تھا، جسے آپ نصف گھنٹہ کہہ سکتے ہیں۔ اپنی فلمی دنیا سے وابستگی کا ذکر انہوں نے کیا، مگر وقفوں سے ٹھہر کر، یاد کر کے، کچھ یاد آ رہا تھا، کچھ باتیں
وہ بھول چکے تھے، میں انہیں یاد کرواتا جاتا تھا۔ گفتگو کا آغاز حسن لطیف جیسے دانشور موسیقار سے ہوا۔ درمیان میں حسب عادت اپنے اسلوب بیان سے مختلف چھوٹے چھوٹے فقرے، چٹکلے اور شگوفے بھی چھوڑتے رہے۔ حسب معمول، حسب عادت بے باک بے لاک مختصر سے تبصرے بھی کرتے رہے۔ فلم سسرال کے چند گیتوں کا بالخصوص ذکر ہوا، اور خصوصاً اس گیت کا ذکر کافی دیر تک کرتے رہے۔ جس نے میرے دل کو درد دیا، اس شکل کو میں نے بھولایا نہیں۔ پھر کہنے لگے، کلاسیکی موسیقی میں مجھے درباری راگ بہت پسند ہے۔ پنڈت جسراج کا خصوصی ذکر کیا۔ ملکہ موسیقی روشن آرا بیگم، اقبال بانو، فریدہ خانم، کشوری ایمونکر کا خصوصی تذکرہ کرتے رہے۔ مہدی حسن خان صاحب کے حوالے سے فرمایا، لوکی مہدی حسن دے پیچھے پیچھے پھردے سن، مینوں ایدی لوڑ ہی نہیں پئی۔ گفتگو کا سلسلہ جاری رہا۔ ان سے درخواست کی کہ وہ اپنا تازہ کلام عنایت فرمائیں۔ 5 اشعار پر مشتمل اپنی بڑی خوبصورت غزل سے نوازا۔ ان کی غزل ان کی آواز میں محفوظ کر لی۔ رسم مشائیت کی توقع کے خلاف یہ رسم نبھانے کے لیے مجھے کمرے سے باہر دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئے۔ میں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے 4 اشعار پر مشتمل اپنی غزل سنائی۔ چہرے پر قدرے پسندیدگی کی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اپنے مخصوص ہوشیار پوری لہجے میں گویا ہوئے، اے تھوڑے شیر نے۔ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے عرض کی اور سر کو تھوڑا سا جھکا کر کہا، لو پھر تھپڑی تو دے دیو مینوں۔ انہوں نے لاج رکھی اور تھپکی دی کہ میرے لیے یہ ایک میڈل تھا۔ اسی ملاقات کی سرخوشی اور سربستی سے واپس لوٹا۔ ان کے کئی اشعار زیر لب خود کلامی کے انداز میں دہراتا رہا۔ جو غزل انہوں نے اپنی آواز میں ریکارڈ کروائی، وہ شاید آپ نے بھی پڑھی ہو، سنی ہو۔ بہرحال اجازت لینے سے قبل یہاں وہ غزل آپ کے ملاحظے کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ اس سمت مجھ کو یار نے جانے نہیں دیا، اس سمت مجھ کو یار نے جانے نہیں دیا، ایک اور شہر یار میں آنے نہیں دیا۔ کچھ وقت چاہتے تھے کہ سوچیں تیرے لیے، کچھ وقت چاہتے تھے کہ سوچیں تیرے لیے، تو نے وہ وقت ہم کو زمانے نہیں دیا۔ منزل ہے اس مہک کی کہاں کس چمن میں ہے، اس کا پتہ سفر میں ہوا نے نہیں دیا۔ روکا انا نے کاوش بے سود سے مجھے، روکا انا نے کاوش بے سود سے مجھے، اس بت کو اپنا حال سنانے نہیں دیا۔ ہے جس کے بعد عہد زوال آشنا منیر، ہے جس کے بعد عہد زوال آشنا منیر، اتنا کمال ہم کو خدا نے نہیں دیا۔